اس کے بعد کہا گیا جنت کی دو خصوصیتیں ہیں. آدمی ایک پھل کھا لیتا ہے، وہاں رکھا ہے، پھر کھاتا ہے تو ذائقہ وہی رہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آؤ، وہاں پھل کیسے ہیں؟ کلما رزقوا منہا من ثمرہ. آدمی ایک دفعہ اس پھل کو وہاں سے اٹھا کر لایا، کھایا، دوبارہ جائے گا تو پھل ویسا ہی رہے گا لیکن ذائقہ بدلا ہوگا. وہ یہی بولے گا ارے یہ پھل تو ابھی کھایا تھا لیکن اس سے ذائقہ کیسا ہے؟ اللہ، وہ کتنے ذائقوں کے اندازہ لگے گا. اللہ، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی جتنی مرتبہ آدمی اس پھل کو اٹھائے شکل ایک ہی ہے لیکن ذائقہ ہر بار بدلتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے جنت. اس جنت کی تمنا کرو. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. یہ تو اس سے پہلے کھائے نا. وہ تو بھی متشابہ ہے، ایک جیسے دکھتے ہیں. اللہ، لیکن جب بھی آپ اس پھل کو اٹھائیں گے شکل وہی رہے گی مگر ذائقہ تبدیل ہوتا رہے گا. سوچ بھی نہیں سکتے آپ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ پھل ایک ہے، شکل ایک ہے، ذائقہ بدلتا جاتا ہے. اور دوسرے پھل کھا رہے ہیں، لڑکی بھی تو چاہیے، عورت بھی تو چاہیے. جی فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اس کے اندر بیویاں کیسی ہیں؟ مطہرہ من الخلق والخلق. جی اخلاق کے اعتبار سے بھی پاک اور تخلیق کے اعتبار سے بھی پاک. کیسے؟ وہ ان کی ناک سے کوئی گندگی نکل رہی ہے، سر میں جوئیں نہیں رہیں گی، پیشاب پاخانہ نہیں رہے گا، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی. تو خلق کے اعتبار سے مطہر، جی پاک، اور اخلاق کے اعتبار سے اچھی. اللہ، ان کے اخلاق بھی پاکیزہ اور ان کی صورت بھی پاکیزہ، ان کا ظاہر بھی پاکیزہ، ان کا باطن بھی پاکیزہ، ان کا خلق بھی پاکیزہ، ان کا خلق بھی پاکیزہ. ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں؟ جی. اور اللہ نے انہیں کہا پاک ہیں، پاک کی گئی ہیں. اللہ اکبر. ایک پاک ہو اور اللہ یہ فرمائے کہ پاک کی گئی. پاک کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ جس عورت کو خود پاک کر دے وہ کیسی ہوگی اندازہ لگائیے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور تیسری بات یہ کہی گئی دنیا میں کتنی بھی نعمت تم کو مل جائے ایک دن تم کو نکال دیا جاتا ہے. مرے کہ گھر والے یہ بولے ارے جلدی کرو، ارے سڑکل جائے گا، جلدی سے اس کو لے جاؤ، قبر میں دفن کرو اس کو. تجوری وہیں رہے گی، بلڈنگ وہیں رہے گی. زندگی بھر جن چیزوں کو بائی ہک اور بائی کروک استعمال کرتا رہا، بڑی بے دردی سے اس جگہ سے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور ایسی جگہ پہ لے جا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے اچھے عمل کے. جی 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 بتایا گیا اس جگہ آنے کے بعد جو کچھ تمہیں ملا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ اس سے رہو گے. تو ایسی زندگی کی تمنا کرو جب بھی ختم نہ ہونے والی ہو، ایسی نعمتوں کی تمنا کرو جب بھی ختم ہونے والی نہ ہو. یہ قرآن حکیم بتاتا ہے. کتنی پیاری کتاب ہے. اللہ، دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. مشرکین کے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا. ارے اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتا ہے، مچھر کی مثال دیتا ہے، مچھر کی بھی مثال دی جاتی ہے. ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا لکھا ہے، کہتا ہے شیء عظم ام شیء حقر لأن العبرة بما ينجم عن المثل لا بعين المثل. کتنا اچھا لکھا ہے، یہ خوبصورت عبارت ہے عربی کی. لکھتا ہے کہ چیز چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، شیء عظم ام شیء حقر، شے چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، اعتبار اس چیز کا ہے جو اس سے نکلتی ہے. جی وہ چیز نہیں. لہذا اعتبار مثل کا نہیں ہے، مثال کا، بلکہ مثال سے جو عبرت ہے وہ عبرت اصل ہے. تو مقصود تو مچھر نہیں ہے نا، مچھر کی مثال سے جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ اصل ہے. بعینی مچھر اصل نہیں ہے، لا بعین المثل. مثل اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ مچھر کی مثال سے جو عبرت آپ کو دی جا رہی ہے وہ عبرت اصل ہے. لہٰذا جب عبرت اصل ہے تو مثال چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو. کیا بات ہے، بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا. جی مفسر نے پہلے زمین بنائی گئی، آسمان. ٹوٹل کتنے دنوں میں بنے آسمان و زمین؟ 6 دن میں نا. فی ستۃ ایام. بنائے کیسے؟ وہ دیکھو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے. جی ثم استوى الی السماء.
یعنی زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف قصد کرتا ہے، آسمان کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے پھر مانے دین یعنی اس کے پہلے ایک چیز ہو گئی ہے، دین ایسے I will eat, then I will go to school. نہیں، ایک کام ہو گیا سو یہ تو دین کا مطلب کیا ہے؟ ایک کام ہو گیا. میں نے کھانا کھا لیا، پھر ثم من پھر والذی خلق لکم ما فی الارض، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی تخلیق ثم استوى، یعنی زمین پہلے بنی ہے. آسمان 2 دنوں میں فی یومین، اور زمین 4 دنوں میں. اس طرح 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنے.